کہ ایسا شخص برباد ہو گیا جس نے یہ سارے اعمال کیے لیکن والدین کی نافرمانی اس کے اعمال کے اندر شامل ہوئے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کو اس کے یہ سارے نیک اعمال قبول نہیں ہیں، وہ دھتکارا ہوا ہے۔ آج بالوں پہ سفیدی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا، لیکن ہمارے مزاج ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے مشکل، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل، اور اتنے بد نصیب ہیں خصوصاً آج کے دور میں والدین کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرنا ہمارے لیے کوئی بڑا عمل ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا والدین کے ساتھ رویہ رکھنا یہ تو اپنے اندر کانفیڈنس کی علامت ہے، اپنے اندر اعتماد کی علامت ہے۔ کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے تیرے نزدیک یہ کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں یہ تیرا کلمہ کہنا بہت بڑا ہے اور تیرے سارے اعمال ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وعمرہ، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا جو انسان پسند کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں برکت آئے، وہ سمجھ لے، وہ یاد کر لے، وہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لے کہ جو شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے اسے چاہیے فلیصل رحمہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے حق میں دعائیں کرے۔ آج گھر میں جنت موجود ہے، اس کو چھوڑ کر ہم باہر جاتے ہیں، پیسے دے کر دعائیں کرواتے ہیں، پیسے دے کر جنت طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، تیرے حقیقی ماں باپ، تیری حقیقی جنت گھر میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر تو غیروں کے در پہ کیوں جاتا ہے؟ کیوں ان کے سامنے سجدے ٹیکتا ہے؟ کیوں ان کے سامنے پیشانی رگڑتا ہے؟ پیشانی رگڑنی ہے والدین کے سامنے رگڑ، ان سے دعائیں کروا، ان کے حق میں معافی مانگ۔ اللہ رب العزت یہ ان کے سامنے بیٹھنا، ان کے سامنے آنسو بہانا یہ تیرے کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اتنی پیاری خوبصورت ہے اور شریعت کا مزاج بھی ایسا ہے کہ اس نے صلہ رحمی کے ایسے ایسے اصول بتلائے، انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ آج والدہ کی قدر و قیمت، باپ کی قدر و قیمت وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کے پاس یہ گلشن نہیں ہے، جس کے پاس یہ ہیرے نہیں ہیں۔ اور سلف صالحین کیا خوبصورت کہا کرتے تھے، آج شرعی نصوص پڑھتے ہیں، والدین کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں، اور جب گھروں میں واپس پلٹیں اپنا باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں، باپ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن وہ چہرے سامنے موجود نہیں ہے، ماں کہنے کو دل کرتا ہے لیکن ماں جیسا عظیم چہرہ سامنے نہیں ملتا۔ یہ قدر و قیمت انہیں پوچھے جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ آج اللہ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں ان کا مقام بیٹھتا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اگر ان کی گستاخی کی جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا انجام بھی بڑا برا ہے۔ جناب رافع کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے میں عصر سے قبل قبرستان میں گیا، تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے، اور توجہ کے ساتھ سننا۔ رافع کہتے ہیں میں عصر سے قبل ایک قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا اچانک ایک قبر پھٹتی ہے، ایک آدمی نکلتا ہے، چہرہ اس کے گدھے والا ہے، باقی سارا جسم انسانی جسم ہے، اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے کچھ کلمات کہتا ہے،
رافع کہتے میں بڑا پریشان ہوا، اس منظر کو دیکھا۔ میں قبرستان سے باہر نکلتا ہوں اور ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی ہے، میں نے اسے بھی دیکھا۔ پھر آگے چلا، میں نے ایک اور عورت سے پوچھا کہ میں نے قبرستان کے اندر یہ معاملہ دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی ہے یہ جو تو پیچھے ایک عورت بوڑھی دیکھ کر آیا ہے نا، جو سوت کاٹ رہی تھی، یہ اس آدمی کی والدہ ہے۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس کی یہ وہ والدہ ہے جو دنیا کے اندر اسے منع کرتی تھی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، بیٹا نماز پڑھا کر۔ اور یہ ایسا ظالم فاسق انسان تھا کہ جب ماں یہ کلمات کہتی تو یہ آگے سے کہتا کہ ماں تو ایسے بولتی رہتی ہے، تو ایسے بولتی رہتی ہے، تیرا تو کام ہی یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ظالم و فاسق انسان کا ایسا انجام عبرتناک کیا کہ آج وہ قبر میں بھی چلا گیا ہے، اور روزانہ عصر کے وقت اس کی یہی حالت ہوتی ہے، قبر سے نکلتا ہے، بھونکتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیزیں بڑی معمولی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا وہ 3 آدمی غار والے جن پر آزمائش آئی تو تینوں نے یہ سوچا کہ آج ہم اپنا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کریں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہو۔ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، صبح سویرے لے کر چلا جاتا ہوں، رات کو واپس پلٹتا ہوں، دودھ آ کر سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، واپس پلٹتے پلٹتے مجھے دیر ہو گئی، میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے، میں واپس پلٹا، میں نے دودھ دھویا، اپنے والدین کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا، اس حال میں کہ میرے بچے، میری بیوی بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میں نے یہ سمجھا، میں نے اپنے والدین کے مقام کو بہتر سمجھتے ہوئے اے اللہ صبح جب اٹھے سب سے پہلے ان کی خدمت میں دودھ کے پیالے پیش کیے، پھر اپنے بچوں کو ترجیح دی۔ اے اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو اس آزمائش سے مجھے نجات دے دے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس آزمائش سے، وہ جو غار کے اندر پتھر تھا، اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان کے لیے آسانی والے معاملات پیدا فرما دیے۔ جب انسان حقیقی طور پر والدین کا احترام کرے، ان کا مقام سمجھے، تو اللہ رب العزت بھی دنیا کے اندر اس کا اجر دیتے ہیں، آخرت کے اندر تو ہے ہی جس کا انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اور والدین کا مقام اس قدر عظیم ہے کہ سعودیہ کے اندر 2007 میں ایک اخبار چھپتی ہے جس کا پس منظر یہ تھا کہ عدالت میں کیس جاتا ہے، دونوں ہی ماں باپ جن کی عمر تقریباً 70 سال سے زائد ہے اور 2 ہی بیٹے ہیں۔ عدالت میں کیس یہ گیا کہ میں اپنے والدین کو اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا میں اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ بگڑتے بگڑتے عدالت میں پہنچ گیا۔ آج ہماری عدالتوں میں یہ کیس سننے کو ملیں گے کہ والدین کو گھر سے نکال دیا، ان کو گھر میں رکھنا مشکل ہے، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں۔ یہ ایسی گندی بیماری ہے جو سب سے پہلے کراچی کے اندر شروع ہوئی، اور آج یہ سلسلہ چلتے چلتے لاہور کے اندر بھی کئی ایسے اولڈ ہاؤس ہوم بن چکے ہیں جن کا مقصد یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان والدین کو گھروں سے نکال کر ان اولڈ ہاؤسنگ میں جمع کروا دیں
تاکہ وہ آسانی کے ساتھ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ظاہری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ اس قدر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنوں سے دوری، احساسات اور جذبات اس قدر خفا ہوتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر رہتے ہی اپنی زندگی مر جاتے ہیں، اور اپنے جو حقیقی رشتہ دار، حقیقی اولاد، ان کا سایہ ان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال عدالت میں کیس پہنچا، دونوں کی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے نے کہا میں اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک یہ تاریخیں چلتی فیصلے کا دن آیا۔ ایک بیٹے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ آپ باپ کو لے جائیں، دوسرے کے حق میں فیصلہ ہوا آپ والدہ کو لے جائیں، اور جج یہ فیصلہ کرنے پر مجبور تھا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ ایسا کیس اور اس کا فیصلہ میں کیا کروں۔ کرتے نتیجے پر یہ پہنچا کہ دونوں والدین کو ایک بیٹے کے سپرد کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا، بیٹے کے آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ رہے ہیں، عدالت کے اندر کاروائی چل رہی ہے کہ یہ جج نے فیصلہ کیسے دے دیا، میرے بوڑھے والدین کو مجھ سے دور کیسے کر دیا۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے کہ میرے بوڑھے والدین، میرا بوڑھا باپ مجھ سے چھین رہا ہے، میرے سے دور ہو رہا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ ایسی اولادیں موجود ہیں جس نے والدین کا احترام، والدین کی قدر اس حد تک کی، اور آج ہمیں احساس نہیں ہے نا، تو آج گھر جا کر یہ عمل کر کے دیکھیے گا، حکمن کہہ رہا ہوں یہ کر کے دیکھیے گا۔ گھر جائے نا، اپنے والدین کے سامنے بیٹھ جانا، تنہائی میں بیٹھ جانا، اور ذہن کے اندر یہ تصور لے کر آنا کہ شاید یہ میرا اپنے والدین کے ساتھ جو بیٹھنا ہے، وقت گزارنا ہے، شاید یہ میری زندگی کا یا ان کی زندگی کا آخری لمحات ہوا۔ پھر انسان کے ذہن میں اس کی قدر بڑھتی ہے۔ انسان گھر سے نکلے نا، سب سے آخری ملاقات آپ کی اپنے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کے پاس بیٹھیں، سوچیں، تصور کی دنیا میں جائیں کہ ہو سکتا ہے جب میں واپس گھر پلٹوں مجھے یہ چہرے دوبارہ دیکھنے نہ ملیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ مجھے گفتگو کرنا میسر نہ ہے۔ جب انسان یہ چیزیں سوچتا ہے، دل کے اندر والدین کا احترام اور بڑھتا ہے۔ یہ بھی نہ ہو، یہ سوچا کریں کہ میرے وہ عزیز، وہ اقربا جو اچانک دنیا سے چلے گئے، میرے وہ کلاس فیلو، میرے وہ آفس فیلو، میرے وہ جو لنگوٹیے یار تھے، دن کو رات کو اکٹھے بیٹھتے تھے، کہاں گئے؟ اچانک چلے گئے، کہاں گئے؟ میں نے کس طرف جانا ہے؟ اور میرے جو والدین ہیں ابھی تو زندہ ہے، ایک وقت آنے والا ہے انہوں نے بھی اگلے امتحان کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ گلشن ایسا گلشن ہے جس نے ایک نہ ایک دن مرجھانا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اپنی خوبصورتی کو گنوا دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ کامیاب انسان، خوش قسمت انسان، خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی عزت کی، مقام دیا، ان کا احترام کیا، اپنے مشوروں کے اندر انہیں شامل کیا، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے تھے، کہا میرا مال ہے۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے مال میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فیصلہ کیا تھا کہ اے شکایت کرنے والے، تو بھی
اور تیرا باپ بھی، تیرا مال بھی، یہ سارا تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے تیرے مال سے تصرف کر سکتا ہے، اس کو روکنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو منع کرنا تجھے یہ حق نہیں ہے۔ اور سلف صالحین، ان کی اولادیں ایسی خوبصورت نیکی والا معاملہ کر کے گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے والد کی خدمت کیا کرتے ہیں، اس کا حسن سلوک کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کہتے میرے ہاں اپنے باپ کا ادب احترام یہ ہے کہ جس چھت کے نیچے وہ بیٹھا ہو میں اس چھت کے اوپر نہیں چڑھتا، اتنا میرے ہاں مقام ہے۔ اور سلف کے ہاں یہ بھی بات منقول ہے کہ والدین کا احترام اس قدر اپنے لیے عظیم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حدیث کو سامنے رکھتے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، جب یہ گلشن بکھر جائے، مرجھا جائے، تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور قرآن کریم کے وہ الفاظ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ان کے احسانات بڑے ہیں، ان کی نیکیاں بڑی ہیں، ان کے میرے حق میں جو کوششیں تھی، کاوشیں تھی بڑی ہیں، میں ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آخری التجا یہی ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، جب یہ چلے جائیں انہیں معاف کر دینا، ان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دینا، جنت کا باغیچہ اے اللہ ان کے حق میں کر دینا، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دینا۔ اور سلف صالحین کے ہاں سب سے خوبصورت بات یہ تھی جب ان کی اولادیں نیکی کے راستے پر چل پڑتی۔ جناب حسن بصری رحمہ اللہ کا وہ قول جو پچھلے جمعے میں بھی سنایا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ والدین کی اولاد کے حق میں سب سے زیادہ بڑی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا والدین کو چاہیے، ان پر فرض ہے، ان پر واجب ہے، دنیا کی بلائیاں، خیر خائیاں، ان کے حق میں دعائیں تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، حقیقی خیر خائی یہ ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرے کہ اللہ میری اولاد کو آخرت کے غموں سے، آخرت کے دکھوں سے نجات فرما دینا۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ والدین کی اولاد کے حق میں بد دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر والدین اولاد کے حق میں کہہ دیں کہ یہ تو برباد ہو جائے، تیرا کچھ نہ رہے، یہ کلمات چھوٹے کلمات نہیں۔ جب انسان سنے کہ میں نے اپنے باپ کو تنگ کیا، ماں کو تنگ کیا، غصے میں آ کر یہ کلمات انہوں نے کہہ لیے، تو انسان کو معافی مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور والدین سے بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا رضا الرب رضا الوالدین، جہاں پر والدین خوش ہوں، جس اولاد پر والدین خوش ہوں وہاں پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جس اولاد پر والدین ناراض ہیں، تنگ کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس اولاد پر ناراض ہوتے ہیں، نرمی والا معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔